بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو ہیلتھ ٹپس ود علیم طارق۔ ہیلتھ ٹپس ود علیم طارق میں سب دوستوں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزے میں ہوں گے اور ہمارے آسان اور انتہائی سستی نسخے جات سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ دوستوں، میری ہمیشہ اس کی طرح کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے لیے ایک اسپیشل سی ٹپس لے کے آؤں، تاکہ وہ دوست جو کہ بہت سارے حکیم صاحبان یا ڈاکٹر صاحبان کی فیسوں یا علاج سے تنگ آ چکے ہیں، ان کو انتہائی کم قیمت میں بہت ہی اچھا اور آزمودہ نسخہ مل جائے۔ تو کافی حد تک میں اس میں کامیابی ہو چکا ہوں۔ وہ آپ کے فیڈ بیک بتا دیتے ہیں، آپ کے فون بتا دیتے ہیں، ان کا بہت بہت شکریہ، اس سے میری بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ میری تمام بہنوں اور بھائیوں دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں، چینل کی ویڈیوز کو لائک کریں اور آگے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ ان لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، یا اینڈرائڈ وغیرہ یا کمپیوٹر وغیرہ، ان کو آپ خود فی سبیلہ بتا دیا کریں۔ آپ اس بات کا اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ دوسرے چینلز کے لوگ وہ میرے نسخہ جا اٹھا کے، جو کہ فیک تھے ہمیشہ سے، وہ میرے نسخہ جا اٹھا کے اپنے چینل کے اوپر چلا رہے ہیں۔ تو یہی میری کامیابی ہے۔ میں ان کے خلاف کوئی کرنے والا نہیں ہوں کچھ بھی، وہ بھی صحیح کام کر رہے ہیں۔ اللہ پاک جو ہے ان سے بھی کسی نہ کسی کو تو چلو پہنچ رہی ہے نا، میرا پیغام پہنچ رہا ہے، تو اللہ پاک جناب سب کو شفا عطا فرمائے۔ شروع کرتے ہیں جی۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ بھی اس کی میں ایک ویڈیو پہلے بتا چکا ہوں، اس کی سوزاک کا اس کا مطلب ٹاپک ہے آج کا۔ تو انتہائی خطرناک مرض ہے جی۔ پچھلی ویڈیوز میں اس بارے میں تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ جن حضرات کو اس کے بارے میں کوئی کنفیوژن یا کوئی ابھی بھی مطلب علم نہیں ہے، جانکاری وغیرہ نہیں ہے، تو وہ برائے مہربانی وہ اس کا علاج شروع کرنے سے پہلے جو ہے پچھلی ویڈیوز ہیں وہ لازمی چیک کریں، تاکہ اس میں بھرپور طریقے سے میں نے کمپلیٹلی ڈسکس کیا ہوا ہے۔ اس ویڈیو میں بھی میں تھوڑا سا آپ کو گائیڈ لائن دے دیتا ہوں۔ بہرحال دینے سے پہلے یہ بتاؤں، یہ نسخہ نئے اور پرانے دونوں حالتوں میں بہت ہی مفید ہے، بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ اور جو اہل علم حضرات ہیں، جن لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کیا چیزیں ہیں جو میں بتا رہا ہوں، دیسی دوائی جو نسخہ جات بتاتا ہوں، ان کو جو علم ہے وہ انشاءاللہ العزیز دیکھتے سارے کہتے ہیں کہ واقعی یہ تو انمول چیزیں ہیں۔ یہاں سے تھوڑا سا میں آپ کو گائیڈ کر دوں کہ یہ کیا چیزیں ہیں جناب علی۔ سوزاک بڑا تکلیف دہ مرض ہے۔ اس میں پیشاب کی نالی متورم ہو جاتی ہے، اور اس سے پیشاب کی نالی کے اندر سے یا نفس کے اگلے حصے سے پیپ آنے لگتی ہے۔ مردوں میں عموماً پیشاب کا زخم پیشاب کے اگلا حصہ مطلب سپاری والے حصے میں ہوتا ہے، لیکن کبھی وہ بڑھ کر غدہ اقدامیہ مطلب پچھلی سائڈ بھی جا کے نفس کے اندرونی جڑ کے اوپر سے بھی شروع جا پہنچتا ہے۔ یہ مرض موسٹلی فاحشہ عورتوں کے ملاپ سے لاحق ہوتا ہے۔ کبھی شراب کباب کی بکثرت استعمال سے بھی ہو سکتا ہے۔ سیاہ مرچیں وغیرہ، سرخ مرچیں وغیرہ، گرم مسالہ جات، تیز اشیاء، فاسٹ فوڈ، اس ٹائپ کی چائے کا زیادہ استعمال، مطلب اس ٹائپ کی چیزوں سے بھی ہو جاتا ہے۔ اور یہ زیادہ میٹھا کھانے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، بہت زیادہ میٹھا کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے، نارمل میٹھا کھانے کی وجہ سے نہیں ہو سکتا۔ جلک لگانے مطلب مٹ شٹ مارنے کی وجہ سے بھی بہت زیادہ چانسز ہیں اس کے۔ لیکوریا کی مرض کی عورت جو ہے اس کے پاس اگر آپ چل جائیں تب بھی ہو سکتا ہے، ڈیٹس والی عورت کے پاس جائیں گے تب بھی ہو سکتا ہے۔ اور کیا سے کہتے ہیں کہ سوزاک کی علامات کا آغاز جو ہے وہ دوسرے، تیسرے یا 7ویں روز پیشاب کی نالی میں ورم، سویلنگ وغیرہ سے ہوتا ہے۔ خراش اور جلن بھی ہوتی ہے۔ سٹارٹنگ میں خراش ہوتی ہے، نفس کے اندر خراش رہنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ جلن وغیرہ، ہیٹ برن وغیرہ بھی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس کا سٹارٹنگ ہے۔ پیشاب بھی جل کر آنا شروع ہو جاتا ہے، ہلکے ہلکے نیلے رنگ کی پیپ بھی نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ 3-4 روز کے بعد علامات میں شدت آنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی پیشاب کی جلن اور درد میں زیادتی ہو جاتی ہے، مطلب پہلے سے بھی بڑھ کے ہوتا ہے۔ پیپ کا رنگ جو ہے وہ نیلے سے زرد ہو جاتا ہے، پھر سبزی مائل، پھر گاڑی نکلنے لگتی ہے، اور دائیں بائیں جو اس کا ہے چڈے وغیرہ یہ وہ اس میں بھی تھوڑی سی خارش وغیرہ، کمر اور کولے میں درد وغیرہ، پھر ہلکا ہلکا سا بخار بھی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ذکاوت حس بھی اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے۔ اچھا، یعنی اعلیٰ تناسل کے ساتھ ذرا سا کپڑا بھی چھو جائے تو درد ہونے لگتا ہے، یا ہلکے سے لیسدار پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی پیشاب کی نالی میں اس قدر سویلنگ آ جاتی ہے کہ پیشاب بھی رک کر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر آخر میں کبھی کبھی بلڈ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے، خون بھی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا، مقصد آپ کو ڈرانا نہیں تھا، مقصد اصلاح کرنا ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود
بھی آپ نے خود سے ڈیسیجن نہیں لینا کہ آپ کو سوزاک ہو گیا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ تمام باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں آپ نے خود گیس نہیں کر لینا کہ آپ کو سوزاک ہو گیا۔ آپ نے پھر بھی اپنے معالج سے رابطہ ضرور کرنا ہے۔ اپنے اگر آپ ایلوپیتھک میں ٹیسٹ وغیرہ فزیکلی وغیرہ کروانا چاہتے ہیں وہ لازمی کروانے ہیں، یا کسی حکیم صاحبان سے رابطہ کرنا ہے تو وہ ضرور کرنا ہے۔ آپ نے مجھ سے نہ کریں، کسی اور سے کریں، بے شک جو آپ کے نزدیک ہیں ان سے کریں، لیکن ضرور کریں، خود سے خدا را دوائی استعمال نہیں کرنی۔ تو اس کے بعد میں آپ کو کہوں گا، میرے ویڈیو کے اینڈ میں نے اپنا موبائل نمبر دیا وہ جو صاحبان مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ برائے مہربانی مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس کا جو علاج ہے، اس کے علاج میں ہے تھوڑا سا صبر آمیز علاج ہے اس کا۔ اس میں پیشنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ٹینشن، بہت زیادہ اعصابی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے، تو اس میں زیادہ تر پیشنٹس جو ہیں وہ مطلب اعصابی طور پر کمزور اعصاب ہونے کی وجہ سے وہ ہار جاتے ہیں، تو وہ یا خودکشی کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، یا کوئی اور ایسی اسٹیرائڈ وغیرہ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا انجیکشن وغیرہ لگوانا شروع کر دیتے ہیں اسٹیرائڈ کے۔ تو اسٹیرائڈ جو ہے وہ اس کا حل نہیں ہے دوستو، اسٹیرائڈ اس کا حل بالکل بھی نہیں ہے۔ خدا را اسٹیرائڈ کی طرف مت جائیے گا، اس کا دیسی علاج کروایا کریں۔ دیسی علاج میں یہ ہے کہ آپ کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، فائدہ بھی انشاءاللہ العزیز ضرور ہوگا، لیکن اگر خدا نہ خواستہ اگر آپ کو فائدہ نہیں پہنچا تو اس کا نقصان بھی کوئی نہیں ہے، لیکن اسٹیرائڈ سے فائدہ ہو نہ ہو نقصان لازمی ہوگا۔ تو برائے مہربانی ایسا مت کیجیے گا کہ آپ جو ہے اسٹیرائڈ کو اپنا جو ہے وہ منتخب کریں۔ شروع کرتے ہیں جی، نسخہ جات کی طرف چلتے ہیں جی۔ اس میں 6 چیزیں ہیں جی: انجبار 9 تولہ، رال خام 9 تولہ، حب الاس 3 تولہ، بہدانہ 4 تولہ، پھل سپاری سرخ 9 تولہ، اور مصری 1 کلو۔ یہ 6 چیزیں ہیں، یہ کسی بھی پنسار سٹور سے بآسانی خرید کی جا سکتی ہیں، بہت ہی آپ کو ایزیلی مل جائیں گی۔ ان کا کرنا ہے کیا ہے، ان کو اچھے طریقے سے کوٹ پیس کر چھان لیں، اور چھاننے کے بعد اس کو کسی صاف برتن میں محفوظ کر کے اس کو اتنی اچھے طریقے سے مکس کریں کہ بہترین قسم کا سفوف مل جائے، کوئی بھی دوا الگ سے نظر نہ آئے۔ سفوف وہ ہوتا ہے جو تمام کی تمام دواؤں کا مکسچر بن جائے، یہ الگ سے نظر نہ آئے۔ ترکیب استعمال میں ہے 2 تولہ صبح اور 2 تولہ شام، مطلب بڑا چمچ جو ہے وہ بھر کے آپ جو ہے وہ 1 چمچ صبح اور 1 چمچ شام۔ لیکن استعمال کیسے کرنا ہے، گائے کے کچے دودھ کے ساتھ استعمال کروائیں۔ انشاءاللہ اس دوا سے اس نامراد مرض کی جڑ ہی کٹ جائے گی، اور پھر عمر بھر نہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ جو صاحب آزمائیں گے خوش ہو جائیں گے۔ اس کے علاج میں ایک اور آپ کو چیز بتاتا چلوں، تھوڑا سا گائیڈ کرتا چلوں، کہ بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں جس میں جو چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی سی دیر سے اثر کرتی ہیں۔ مطلب یہ دوا آپ کو میکسیمم 15 دن کے اندر آپ کو کمپلیٹلی فیڈ بیک دے دے گی، اپنا بہت ہی بہترین قسم کا فیڈ بیک مل جائے گا انشاءاللہ آپ کو۔ اس میں خوراک کا بہت زیادہ کردار ہوگا۔ خوراک آپ نے گرم چیزیں نہیں کھانی۔ اگر آپ سگریٹ، شراب یا بیڑا یا مطلب کسی بھی قسم کے نشے کے عادی ہیں، وہ برائے مہربانی نہیں کرنا۔ بوتلیں وغیرہ جو ہیں، یہ جو ڈرنکس وغیرہ ہیں، یہ بھی آپ نے استعمال نہیں کرنی۔ قدرتی غذا آپ نے استعمال کرنی ہے۔ قدرتی غذاؤں میں ہے کہ اس درمیان میں آپ نے کچی سبزیوں کا استعمال زیادہ کرنا ہے۔ کچی سبزیاں، گاجر، مولی، شلجم وغیرہ، اس کا استعمال آپ نے زیادہ کرنا ہے۔ جتنا زیادہ کریں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ کیسے کرنا ہے، صبح ناشتے کے بعد ہلکا پھلکا سا ناشتے کے بعد آپ نے تھوڑی سی شلجم وغیرہ کھا لیں۔ دوپہر کو کھانا کھانے سے پہلے آپ گاجر وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد کر سکتے ہیں، اور رات کے وقت، شام کے وقت آپ 1 آدھی مولی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ ساتھ جب آپ کچی سبزیاں وغیرہ کھائیں گے اس سے بہت ہی آپ کو فرق انشاءاللہ پڑے گا۔ کسی بھی قسم کی مسئلہ یا پریشانی کی صورت میں، یا مشورے کے لیے، یا تیار شدہ دوا کے حصول کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطہ نمبر دیا جا چکا ہے، 2 قسم کے نمبر دیے جا چکے ہیں، موبائلنگ اور زونگ، جو بھی آپ کو زیادہ آسان لگے آپ اس پہ رابطہ کریں، اور کوشش کریں برائے مہربانی کہ رات کو 10 سے 11 بجے تک کال کریں۔ 10 سے 11 بجے تک آپ کو بھرپور قسم کا ٹائم دیا جائے گا انشاءاللہ العزیز، تاکہ آپ کی بہترین رہنمائی کی جا سکے۔ آخر میں وہی بات، برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور لوگوں کا بھلا کرنا سیکھیں۔ لازمی لوگوں کو بھلا خود رہیں، خدمت خلق جو ہے وہ بہت ضروری ہے، وہ لازمی کیا کریں۔ اور آخر میں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن کو ضرور کلک کریں، تاکہ میری ہر نئی ویڈیو، ہر نئی ٹپس آپ کو مل سکے۔
نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.